الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد کل ہم نے اسبا کے بارے میں مکمل کر لیا تھا، تو آج ہم انشاءاللہ حجب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حجب وراثت کے جو اہم ترین چیپٹرز ہیں، اہم ترین ابواب ہیں، ان میں سے 3 باب بہت اہم ہیں، جن میں سے ایک اصحاب الفرائض ہے، ایک اسبا ہے اور ایک اولو الارحام ہے۔ اصحاب الفرائض، اسبا اور حجب، یہ اولو الارحام اور باقی باب بھی بہت اہم ہیں۔ تو یہ حجب کا باب بھی بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں جس کو حجب کا باب نہ آتا ہو نا، اسے وراثت کے مسئلے حل نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر صحیح طرح اسے حجب کا باب نہیں آتا ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ ایسا شخص جو وراثت سے محروم ہو رہا ہے، محجوب ہو رہا ہے وراثت سے، وہ اسے حصہ دار بنا دے گا۔ تو حجب کا باب بہت اہم ہے۔ اس کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، کئی دلائل تو ہم اسبا اور اصحاب الفرائض کے ابواب میں بھی پڑھ چکے ہیں، کئی تفصیلات حجب کی، لیکن وہ ہم نے ان کو الگ سے ایک منظم طریقے سے نہیں پڑھا۔ تو الگ سے ایک منظم طریقے سے حجب کے متعلق ساری معلومات اکٹھی ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو حجب، ہا جیم با، اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ حجب، حجاب، حاجب، محجوب، آڑ، پردہ، حجاب، پردے کو کہتے ہیں حجاب، ٹھیک ہے۔ حاجب پہرے دار کو کہتے ہیں، یہ آنکھوں کی پلکوں کو بھی حاجب کہتے ہیں، کیونکہ گرد و غبار کو آنکھوں میں جانے سے روکتی ہیں۔ محجوب، جس کو روک دیا گیا ہے۔ تو حجب کا لفظی مطلب ہوتا ہے آڑ، پردہ، روکنا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم ان سے سوال کرو، تم سے مراد صحابہ کرام، اور ان سے سوال کرو سے مراد ازواج مطہرات۔ اگر تم اے صحابہ ازواج مطہرات سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے سوال کرو مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے۔ تو حجاب کے پیچھے سے کیا مراد ہے؟ حجاب کے پیچھے سے مراد ہے کہ ازواج مطہرات سامنے نہیں آئیں گی، وہ آڑ کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے وہ جواب دیں گی۔ کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا کہ غیر محرم مرد عورت کوشش کریں کہ وہ الگ ہوں، آمنے سامنے نہ ہوں، اگر وہ الگ ہو سکیں۔ سامنے آنے نہیں چاہیے خاتون کو غیر محرم مرد کے، اگر بچ سکتی ہو اس سے تو، بلکہ عورت کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگر کسی مرد کو کسی غیر محرم عورت سے کوئی کام ہے، کوئی سوال ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو وہ دروازے کے باہر سے کھڑا ہو کر پوچھ لے۔ صحابہ کرام بعض دفعہ انہیں سوال ہوتا، ازواج مطہرات سے کوئی دین کا مسئلہ سمجھنا ہوتا، تو وہ
گھر سے باہر سے پوچھ لیتے، حجاب کے پیچھے سے پوچھ لیتے۔ اس حجاب کا اتنا بڑا حکم ہے، اتنا بڑا حکم ہے، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کہاں پردہ کرنے کا حکم موجود ہے۔ اصل میں آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس نے نہیں ماننا اس کو نظر نہیں آتا۔ کئی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں، غامدی صاحب جیسے لوگ، کہ جی سر کا بھی، بالوں کا بھی پردہ نہیں ہے، عورتیں وہ کھلے منہ کھلے بال نکل سکتی ہیں بازاروں میں، ہاں بس سینے پہ کوئی کپڑا وغیرہ ڈال لیں۔ تو قرآن کی ان آیتوں کا کیا کریں گے؟ وہ چہرے کا پردہ تو چھوڑیں، وہ تو بالوں کے بھی پردے کے قائل نہیں ہیں عورتوں کے غیر محرم کے سامنے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو قرآن تو وہ تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرنے کی بات کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے، ورنہ جو نیک لوگ ہیں ان میں تو بتائیے کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بتائیے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سے بڑھ کر کون نیک تھا؟ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پردے کے پیچھے سے سوال کرو، آڑ کے پیچھے سے سوال کرو، عورت سامنے ہی نہ آئے۔ عورت تو پوری کی پوری وہ چھپانے کے قابل ہے، المرأۃ کلھا عورہ، عورت پوری کی پوری وہ ڈھانپنے کے قابل ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ تھیں بنات، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیں۔ بعض کہتے ہیں جی یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے بھی ہے اور تمام مومن عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بہرحال حجب، تو حجب کا مطلب آڑ ہوتا ہے، یہ تو لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی حجب کا معنی اگر کوئی شخص وارث بن رہا ہے تو اس کے وارث بننے میں درمیان میں کوئی آڑ آ جائے، وارث کے وارث بننے میں کوئی آڑ آ جائے۔ حجب کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ وارث کا کسی رکاوٹ کی بنا پر وراثت سے محروم ہو جانا۔ ٹھیک ہے، ابھی جو درمیان میں ایک شخص وارث بن رہا ہے، اگر وہ رکاوٹ جو آ گئی ہے وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ وارث بن جائے، اس میں وارث بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے، لیکن ایک رکاوٹ آنے کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، یا تو کلی طور پہ محروم ہو جاتا ہے وراثت سے، اس کا زیرو حصہ رہ جاتا ہے، یا وہ اپنے حصے سے کچھ حصے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس دونوں کو حجب کہتے ہیں، آڑ۔ یہ آڑ کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ایک شخص وارث بن رہا ہے، اس کے وارث بننے کے درمیان کوئی آڑ آ جائے، وہ آڑ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ غلام ہونا، اختلاف دین ہونا۔ ہاں، وہ یہ جو موانع ہیں وراثت کے، یہ بھی جی یہ جو موانع ہیں یہ بھی آڑ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو موانع ہیں وراثت کے، یہ اصل میں کچھ اوصاف ہیں کہ کچھ اوصاف اگر وارث کے ہوں تو وہ اوصاف اس وارث کو وارث ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو یہ اوصاف بھی حجب کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو ہم نے موانع وراثت میں پڑھے تھے، 4 اوصاف، بعد میں اور بھی ذکر کیے ہیں اختلافی۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں آڑ، یہ بھی رکاوٹ ہو سکتے ہیں، کوئی شخص بھی کسی شخص کی وراثت میں آڑ ہو سکتا ہے۔
یہ جو آپ نے کہا کہ غلام ہونا، قاتل ہونا، دین کا اختلاف ہونا، یہ اصل میں اوصاف ہیں. یہ کوئی شخص کسی شخص کی وراثت میں رکاوٹ نہیں بنا. یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، اللہ معاف کرے، اپنے مورث کو، بیٹا ہے اس کا یا اس کا بھائی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، وہ بھائی وہ اس لیے قتل کیا تاکہ میں اس کا وارث بنوں. اب قاتل، اگر وہ قاتل نہ ہوتا اپنے بھائی کا تو وہ بھائی کا وارث بن سکتا تھا اسبا. تو اگر اس نے قتل کیا ہے، چاہے وہ قتل خطا ہے چاہے قتل عمد ہے، تو قتل کرنے والا وہ وارث نہیں ہوگا. لا یرث القاتل من المیراث شیئا، قاتل میراث سے کچھ کا بھی وارث نہیں ہوگا. اب وہ بھائی ہے، بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو اب جو قاتل بھائی ہے وہ وارث نہیں ہوگا. تو اب اس بھائی کو اسبا ہونے سے، وارث ہونے سے کس چیز نے روکا؟ کیا چیز حاجب بنی، کیا چیز آڑ بنی، کیا چیز حجب بنی؟ اس کا یہ وصف کہ اس نے قتل کر دی ہے، یہ وصف ہے. یہ درمیان میں کوئی اور شخص نہیں آیا، درمیان میں کوئی وصف رکاوٹ بن گیا. تو کئی دفعہ وصف رکاوٹ بنتا ہے، لیکن کئی دفعہ شخص رکاوٹ بنتا ہے. شخص کے رکاوٹ بننے کی کیا مثال ہے؟ یہ پوتے کی مثال ہو سکتی ہے. جی، پوتے کی مثال. یعنی اگر میت کا پوتا ہے اور میت کا بیٹا نہیں ہے تو پوتا اسبا ہوگا، وارث ہوگا. لیکن اگر بیٹا آ جائے میت کا اور میت کا پوتا ہے، تو اب بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہے. تو اب پوتے کی وراثت میں کون حاجب بنا، کون رکاوٹ بنا، حجب کیا بنا؟ شخص، بیٹا، میت کا بیٹا. میت کا دادا ہے تو میت کا دادا باپ کے قائم مقام ہے، باپ والے حصے لے گا. لیکن اگر درمیان میں میت کا باپ بھی موجود ہو تو اب میت کا باپ میت کے دادا کے لیے حجب بن جائے گا، حاجب بن جائے گا. تو یہ جو حجب ہے، کبھی یہ وصف ہوتا ہے، کبھی یہ شخص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی یہاں تک؟ تو بہرحال حجب سے مراد کیا ہے؟ وارث کا کسی رکاوٹ کی بنا پر وراثت سے محروم ہو جانا. ٹھیک ہے. اب حجب کے اسباب کیا ہیں؟ اس کو بعض لوگ حجب کے اسباب کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو حجب کی اقسام کہتے ہیں. یہ وہی اقسام ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. وصف، ایک قسم وصف ہے، اور وصف کیا ہیں؟ وہ غلام، قتل اور اختلاف دین، یہ اوصاف ہیں. غلام، قتل، اختلاف دین. اس میں آپ زنا بھی لا سکتے ہیں کہ کوئی اگر بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے تو زنا سے بچہ پیدا ہونا یہ بھی حاجب ہے، یہ وصف بھی حاجب ہے. سر آپ نے بتایا تھا کہ جو یہ پھر اپنی ماں کی طرف سے وارث بنے گا. یہ ماں کی طرف سے وارث ہوگا، ماں اور ننیال کی طرف سے. تو وہاں یہ وصف حاجب نہیں ہوگا. لیکن یہ یعنی جس نے زنا کیا ہے اس مرد اور اس ددیال کی طرف سے یہ وارث نہیں ہوگا. وہاں یہ زنا یہ حاجب بن جائے گا. یہ وصف چاہے ڈی این اے وغیرہ کے ذریعے، میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے یہ ثابت کیوں نہ ہو جائے کہ یہ اسی کے نطفے سے ہے، اسی کا بیٹا ہے. لیکن اگر وہ شرعی نکاح کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوا تو مرد اور مرد کے خاندان والوں کے لیے یہ حاجب ہوگا. کئی لوگ اس لیے اس کو شمار نہیں کرتے، زنا کو کئی لوگ شمار کرتے ہیں. تو یہ مرد کے لیے، مرد کے خاندان کے لیے یہ حاجب ہوتا ہے، دونوں طرف سے، مرد اور مرد کے خاندان کے لیے بھی. اور وہ لڑکے کے وارث نہیں ہو سکتے، لڑکا ان کا وارث بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ عورت اور عورت کے خاندان کے لیے حجب نہیں ہوتا، دونوں طرف سے. ہاں جی، سوال یہ ہے کہ اللاتی بہن کا حجب حقیقی بہن ہوگی؟ بتائیں جی.
अल्लाती बहन हकीकी बहन अल्लाती बहन को महरूम करती है, हाजिब बनती है हकीकी बहन अल्लाती बहन की। कौन जवाब देगा इसका? नहीं सर, ये तो हकीकी और नहीं जी सर, हकीकी और अल्लाती। जी, हकीकी बहन अल्लाती बहन को महरूम करती है या नहीं करती? जी करती है। करती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैयत की एक हकीकी बहन है, मैयत की एक अल्लाती बहन है, और मैयत का चचा है। कैसे विरासत तकसीम करेंगे? मैयत की एक हकीकी बहन है, एक अल्लाती बहन है, विरासत कैसे तकसीम करेंगे? देखें, आपको ना ये असहाबुल फराइज़ का चैप्टर और आपको असबा का चैप्टर साथ साथ लेके चलना है। अगर आप साथ साथ लेके नहीं चलेंगे तो फिर ये हमने मिसालें हल करनी है जगह जगह, फिर आप मिसालें हल नहीं कर सकेंगे। आपको हर जगह चीज़ें ताज़ा रखनी, फ़ौरन जवाब देना है। जी, हकीकी बहन को निफ्ट करेंगे और 1/3 2/3 पूरा करने के लिए 1/6 लिया अल्लाती बहन। ठीक है। 6 लाख में से हकीकी बहन को कितना मिला? 3 लाख। 3 लाख। अल्लाती बहन को कितना मिला? 1 लाख अल्लाती बहन। 1 लाख। और चचा को कितना मिला? बाकी चचा असबा है, बाकी 2 लाख। अब बताएं, हकीकी बहन अल्लाती बहन के लिए हाजिब बनी कि ना बनी? नहीं बन गई। असल में एक लिहाज से बनी है, एक लिहाज से नहीं बनी। एक लिहाज से नहीं बनी, एक लिहाज से बनी है। किस लिहाज से नहीं बनी, किस लिहाज से बनी है? इस लिहाज से नहीं बनी कि अल्लाती बहन अभी भी वारिस बन रही है छठे हिस्से की। इस एतबार से हकीकी बहन अल्लाती बहन को महरूम नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको बताया असल में कि हजब से मुराद सिर्फ मुकम्मल हिस्सा ख़त्म करना नहीं होता। हजब से मुराद हिस्सा कम कर देना भी होता है। अगर यहाँ हकीकी बहन ना होती तो अल्लाती बहन कितना लेती? निस्फ। तो अल्लाती बहन का निस्फ हिस्सा हकीकी बहन ने आकर कम कर दिया। इस माने में हकीकी बहन अल्लाती बहन के लिए हाजिब बनी है, लेकिन वो हाजिब इस माने में बनी है कि उसने अल्लाती बहन का हिस्सा कम किया है। निस्फ से उसका हिस्सा छठे पे वो ले गई है। दूसरे माने में हाजिब नहीं है कि उसने विरासत से मुकम्मल महरूम। असल में हजब की 2 किस्में होती हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाकर। एक हजब हिरमान होता है, एक हजब नुकसान होता है। हजब हिरमान होता है मुकम्मल महरूम कर देना विरासत से, और हजब नुकसान होता है कि हिस्सा कम कर देना। तो यहाँ हकीकी बहन अल्लाती बहन के लिए हजब नुकसान का बाइस बन रही है, हजब हिरमान का बाइस नहीं बन रही। अच्छा, कभी कभी हकीकी बहन अल्लाती बहन के लिए हजब हिरमान का बाइस भी बनती है, यानी मुकम्मल महरूम भी करती है। कब? तब जब हकीकी बहन भी असबा हो, अल्लाती बहन भी असबा हो। मैयत की बेटी या पोती के साथ मैयत की हकीकी अल्लाती बहन आ जाए तो हकीकी बहन भी असबा है, अल्लाती बहन भी असबा है। और मैंने आपसे कहा था, अगर ये बहनें असबा हों औरतें, तो ये अपने मर्द के कायम मुकाम होती हैं। तो गोया कि यहाँ ये हकीकी बहन हकीकी भाई के कायम मुकाम होगी, ये असबा माल गैर है, और अल्लाती बहन अल्लाती भाई के कायम मुकाम होगी। तो जिस तरह हकीकी भाई अल्लाती भाई को महरूम कर देता है, इस तरह हकीकी बहन भी अल्लाती बहन को महरूम कर देगी। समझ आ गई मेरी बात? हाँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब हम इन चीज़ों को मुनज़्ज़म करके पढ़ते रहेंगे। तो हजब के असबाब, या इसको हजब की अक़साम भी कहते हैं। 2 असबाब या 2 अक़साम है। पहली किस्म वसफ़, जिसमें ग़ुलाम, क़त्ल, इख्तिलाफ़ दीन, ये वही है जो हमने मवाने विरासत में पढ़े थे। इसमें ज़िना भी आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ लड़के के लिए, और लड़के के जो ज़ानी शख्स है वो या उसके दादकों के लिए आएगा, वो माँ के लिए और नानकों के लिए नहीं आएगा। दूसरा सबब हजब का वो है शख्स, यानी वारिस किसी शख्स के रुकावट बनने
سے کلی محروم ہوتا ہے یا جزوی؟ یعنی پہلا سبب یہ پہلی قسم تھی کہ کسی شخص کے وارث بننے میں کوئی وصف رکاوٹ بن جائے. دوسرا سبب یہ دوسری قسم ہے کہ کسی شخص کے وارث بننے میں کوئی شخص رکاوٹ بن جائے. لیکن کسی شخص کی جب ہم نے بات کی ہے تو ہم نے کلی اور جزوی کی بات کی ہے، لیکن جب ہم نے وصف کی بات کی تھی تو ہم نے کلی اور جزوی کی بات نہیں کی تھی. تو کیا پتہ لگا اس سے؟ جو میں چیزیں بتاتا رہتا ہوں لکھتے رہیں اپنے پاس، یہ بہت ضروری ہیں. کیا پتہ لگا اس سے؟ بس سے کلی محروم ہوتا ہے اور شخصی سے جزوی بھی ہوتا ہے. جی بالکل، شاباش. وصف سے کلی محروم ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک شخص نے قتل کیا ہے، اگر قتل خطا ہوگا تو وراثت سے وہ آدھا محروم ہو جائے گا، قتل عمد ہوگا تو پورا محروم ہو جائے گا، اگر قتل کی فلاں صورت ہوگی تو وہ 60% محروم ہو جائے گا، 30% محروم ہو جائے گا. وصف میں جب وصف آتا ہے تو وصف وہ مکمل محروم کرتا ہے، اس میں جزوی محرومی نہیں ہوتی. جزوی محرومی سے کیا مراد ہے؟ حصہ کم نہیں ہوتا اس میں یا تو اگر وصف نہیں ہے تو پورا جو بھی اس کا حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا یا عصبی حصہ پورا ملے گا، اور اگر اس کے اندر وہ وصف آ گیا تو وہ اس کی فرضی حصہ، عصبی حصہ، جو بھی حصہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. بلکہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں وصف میں کہ اگر کسی شخص میں حجب کا وصف آ گیا، غلامی، قتل، اختلاف دین اور اگر زنا وغیرہ بھی آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. اگر ایک شخص کافر ہے، باپ فوت ہوا وہ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ مرزئی ہے، اچھا اس بیٹے کا بیٹا بھی مسلمان ہے، یعنی ایک آدمی فوت ہوا، اب اس کا ایک غیر مسلم بیٹا ہے اور اس کا ایک مسلم پوتا ہے. اب میت کا بیٹا میت کے پوتے کو محروم کر دیتا ہے. لیکن اس مثال میں بیٹے کا ہونا نہ ہونا برابر، آپ سمجھیے کہ وہ بیٹا ہے ہی نہیں، تو گویا کہ پوتا ہی وارث ہے. جب پوتا ہی اکیلا وارث ہے تو وہ کل مال کا وارث ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ یہ مطلب ہے ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو وصف کی بنا پر جو حجب بنتا ہے وہ وراثت سے کلی محروم کرتا ہے، اور وصف کی بنا پر کوئی اگر وراثت سے محروم ہو تو اس شخص کو آپ اس طرح شمار کریں جیسے وہ ہے ہی نہیں، وجودہ کعدم ہی. اچھا جی، حجب کی دوسرا سبب یا حجب کی دوسری قسم، شخص. کوئی شخص کسی شخص کی وراثت میں رکاوٹ بن جاتا ہے یا کلی رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ اگلے شخص کو وراثت سے مکمل محروم کر دیتا ہے، یا جزوی رکاوٹ بنتا ہے یعنی وہ اگلے شخص کا حصہ کم کر دیتا ہے، تو اس کو حجب اوصاف کہتے ہیں، اس کو حجب اشخاص کہتے ہیں، یا اس کو حجب بالوصف کہتے ہیں، اس کو حجب بالشخص کہتے ہیں. تو حجب بالشخص میں دو صورتیں ہوتی ہیں، کلی جزوی کی. حجب بالوصف میں صرف کلی کی صورت ہوتی ہے. واضح ہے؟ یہاں تک آگے چلیں. اچھا جی، اب حجب بالشخص جو ہے اس میں ہم نے کہا وارث کسی شخص کے رکاوٹ بننے سے کلی محروم ہوتا ہے یا جزوی. تو اب یہ دو قسمیں بنی. پہلی قسم ہے حجب حرمان، دوسری قسم ہے حجب نقصان. حجب حرمان کیا ہے اور حجب نقصان کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ میں نے وضاحت کی ہے پہلے. سر یہی کہ جو ایمان ہے وہ مکمل طور پہ کر دیتا ہے اور نقصان جو ہے وہ جزوی کرتا ہے. ہاں، یہ جو پہلی صورت ہے نا کلی محروم، کسی شخص کے آنے سے وارث کلی محروم ہو جائے گا، گویا کہ وہ جو درمیان میں وارث آیا ہے وہ حجب حرمان کا باعث بنا ہے. اور اگر وہ جزوی محروم ہوتا ہے کسی شخص کے درمیان میں آنے سے وارث، تو گویا کہ وہ جو درمیان میں شخص آیا ہے اس نے اگلے شخص کو وراثت سے کلی محروم نہیں کیا، جزوی محروم کیا، تو یہ حجب نقصان کا باعث بنا ہے. یہ جو درمیان میں وارث آ رہے ہیں، جب درمیان میں وصف آئے تو وصف تو وہ بس حجب حرمان ہی کرتا ہے، لیکن درمیان میں کوئی شخص آئے
کسی شخص کے وارث بننے کے درمیان میں کوئی شخص رکاوٹ آ جائے تو وہ شخص یا تو حجب نقصان کا باعث، حجب حرمان کا باعث ہوگا یا حجب نقصان کا باعث ہوگا۔ اچھا، یہ جو حجب حرمان ہے، حجب حرمان کا مطلب کہ کوئی شخص وارث تھا میت کا، لیکن درمیان میں کوئی ایسا وارث آ گیا کہ جو اگلے شخص کے وارث بننے میں مکمل رکاوٹ بن گیا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ میت کا پوتا ہے تو پوتا میت کا وارث ہے، اسبہ ہے، کل مال لے گا اگر صرف وہی ہے، لیکن اگر درمیان میں بیٹا آ گیا تو اب یہ بیٹا حجب حرمان کا باعث ہے کہ حجب نقصان کا باعث ہے؟ حجب حرمان۔ حجب حرمان، میت کا بیٹا آ گیا اور میت کا پوتا آ گیا، میت کا بیٹا میت کے پوتے کو وراثت سے کلی محروم کر دے گا، تو یہ بیٹا حجب حرمان کا باعث ہوا پوتے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو حجب حرمان ہے نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے حاجب جو محروم کرنے والا جو درمیان میں آ رہا ہے، اور ایک ہے اگلا شخص جو محروم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کون کون لوگ حجب حرمان محروم ہوتے ہیں؟ حجب حرمان یعنی کن کن لوگوں کے اور وارث کے درمیان ایسا شخص آ سکتا ہے جو انہیں وراثت سے مکمل محروم کر دے؟ پانچ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر حجب حرمان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ بہت قریبی ورثاء ہیں، کہنے کو 6 ورثاء ہیں لیکن ایک مسئلے میں 5 اکٹھے ہو سکتے ہیں، 6 اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ 6 ورثاء ایسے ہیں کہ جو کسی شخص کی وجہ سے وراثت سے کبھی مکمل محروم نہیں ہوتے۔ وہ 6 شخص کون سے ہیں؟ وہ بیٹا بیٹی، ماں باپ اور شوہر بیوی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹا بیٹی کی اولاد کی بات کی ہے، پھر ماں باپ کی بات کی ہے، پھر شوہر بیوی کی بات کی ہے۔ تو بیٹا بیٹی، اولاد میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی نہیں، ماں باپ، دادا دادی نہیں، نانا نانی نہیں، اور شوہر بیوی، یہ ٹوٹل 6 ورثاء ہیں، لیکن ایک مسئلے میں 6 اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک مسئلے میں کتنے اکٹھے ہوں گے؟ کون سا اکٹھا نہیں ہو سکتا؟ کون سے 2 اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ شوہر اور بیوی اکٹھے نہیں۔ کسی مسئلے میں شوہر بیوی اکٹھے نہیں ہو سکتے، واقعی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کوئی مثال دوں میں جس میں شوہر بیوی اکٹھے ہو جائیں؟ اسی میں سر کہ بیویاں زیادہ ہیں تو ہاں جی، بیویاں زیادہ ہوں پھر اکٹھے ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ نہیں مل سکتی، تب بھی نہیں ہو سکتے نہیں تو جی؟ ایسے پتہ نہیں سر، میں اتنا یا تو شوہر ہوتا ہے یا تو بیوی، یا بیویاں شوہر اور بیوی ایک ساتھ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی مسئلے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ورثاء میں شوہر بیوی دونوں موجود ہوں؟ स्वतंत्र میں اتنا یا تو بیوی ہو سکتی ہے یا تو شوہر ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو خود ہوگا نا شوہر ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ورثاء میں شوہر بیوی دونوں آ جائیں؟ نہیں ایسا نہیں۔ اگر ایک آدمی کی پہلی بیوی فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء میں شوہر بیوی دونوں نہیں آ جائیں گے؟ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں تو اگر پہلی بیوی فوت ہو جائے تو پھر میں نے کہا تھا کہ کیا کسی مسئلے میں ورثاء میں شوہر بیوی اکٹھے نہیں؟ دیکھیں ماں باپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، بیٹا بیٹی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور ماں باپ بیٹا بیٹی مشترکہ طور پر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو شوہر بیوی کیا کسی مسئلے میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہاں مال صاحب کہہ رہے ہیں میت کے لحاظ سے دیکھیں تو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پہلی بیوی فوت ہونے پر شوہر زندہ ہے پر اس کی تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، میت کو دیکھیں تو پھر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگر میت کو نہ دیکھیں پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بس یہی اس کا جواب ہے کہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر پہلی بیوی فوت ہوگی
تو پہلی بیوی کا شوہر تو موجود ہوگا، وہ جو دوسری بیوی ہے وہ پہلی بیوی کی بیوی تو نہیں ہے نا، وہ تو پہلی بیوی کی سوکن ہے، وہ تو اس کے شوہر کی بیوی ہے، تو شوہر بیوی کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہی اس کا جواب ہے. میں نے اس لیے اتنا ٹائم لگایا اور آپ کو سوچنے کا موقع دیا کہ آپ کو چیز یاد رہے آئندہ، کہ کبھی بھی کسی مسئلے میں شوہر بیوی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اصل میں ہم نے جب بھی دیکھنا ہے ہم نے میت کے حوالے سے دیکھنا ہے. تو بہرحال تو یہ 5 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، 6 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا بیٹا بیٹی ماں باپ شوہر ہوں گے اگر عورت فوت ہوئی، اگر مرد فوت ہو تو پھر بیٹا بیٹی ماں باپ اور بیوی ہو سکتے ہیں. بہرحال ان میں سے 1 آئیں، 2 آئیں، 3 آئیں، 4 آئیں، 5 آئیں، 5 تک آ سکتے ہیں. تو یہ 5 افراد شخص کی وجہ سے وراثت سے کلی محروم نہیں ہو سکتے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ بیٹا کبھی بھی وراثت سے کلی محروم نہیں ہو سکتا، کہ یعنی بیٹا وصف کی بنا پر تو وراثت سے محروم ہو سکتا ہے. بیٹا اگر غیر مسلم ہے وہ وارث نہیں ہوگا، وصف کی بنا پر تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی شخص کے درمیان میں آنے کی وجہ سے بیٹے پر حجب حرمان نہیں ہو سکتا. نہ بیٹے پر ہو سکتا ہے، نہ بیٹی پر ہو سکتا ہے، نہ باپ پر ہو سکتا ہے، نہ ماں پر ہو سکتا ہے، نہ شوہر پر، نہ بیوی پر. اس کی کوئی مثال نہیں ہے ایسی. ان کے علاوہ کتنے ورثاء ہیں؟ جتنے ورثاء ہیں سب محروم ہو سکتے ہیں. حجب حرمان سب کسی شخص کی وجہ سے وراثت سے کلی محروم ہو سکتے ہیں. ان کے علاوہ کون کتنے ورثاء ہیں؟ سر ٹوٹل 24 ہے نا، تو پھر اس میں 6 نکالے تو 4 اور 18. ان 18 میں جو باقی بچ گئے، ان 18 میں سب سے قوی وارث کون ہے بتائیے؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسے محروم ہو سکتا ہے، وراثت سے کلی محروم ہو سکتا ہے. ان 18 میں سب سے قریبی کون ہے؟ پوتا یا پوتی. آپ دیکھیں پوتا بھی محروم ہو جاتا ہے میت کے بیٹا آنے کی وجہ سے، پوتی بھی محروم ہو جاتی ہے مکمل طور پہ بیٹا آنے کی وجہ سے. آپ کہیں کہ مثلاً دادا باپ کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، دادی باپ کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہے، نانی ماں کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہے، دادی بھی ماں کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہے. بھائی آ جائے، بھائی بڑا قریبی ہے، بھائی باپ یا بیٹے کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اصحاب الفرائض ہوں، چاہے وہ اسبا ہوں، ان 6 رشتہ داروں ٹوٹل کے علاوہ، جن میں سے 5 اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان 6 کے علاوہ باقی سب پر حجب حرمان لاگو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، حجب نقصان سب پر لاگو ہوتا ہے. حجب نقصان سب پر لاگو ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ سر وہ جو اصحاب الفرائض ہے وہ کبھی کبھی اکثر اسبا ہی بن جاتا ہے نا، تو وہ اسبا کی صورت میں وہ کلی طور پہ تو جزوی ملتا ہے انہیں. یعنی قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی ہے، حجب نقصان سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. سب سے قریبی سب سے بڑا رشتہ دار کون ہے جس کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے اور جس سے زیادہ حصہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا؟ تو بیٹی کا شوہر کا سر بیٹا اصل میں بیٹی کا آدھا ہے، شوہر کا آدھا ہے. بیٹا آ گیا، بیٹا تو کل مال کا وارث ہوگا اگر اکیلا آ گیا تو. ٹھیک ہے، بیٹا ہے. دیکھیے بیٹے پر حجب حرمان تو لاگو نہیں ہوتا، لیکن بیٹا حجب نقصان کا باعث بن جاتا، حجب نقصان ہو جاتا ہے بیٹے کو. کیسے؟ بیٹا اکیلا ہو تو کتنا لے گا 6 لاکھ میں سے؟ 6 لاکھ. اگر بیٹے کے ساتھ بیٹی آ گئی تو اب بیٹی نے بیٹے کو نقصان پہنچایا، اب بیٹے کو 4 لاکھ پر اکتفا کرنا پڑا ہے. 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ بیٹی کا، 4 لاکھ بیٹے کا، تو بیٹے کا حصہ کم ہو گیا. اچھا بتائیں، بیٹے نے بیٹی کو نقصان پہنچایا ہے کہ بیٹی نے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے؟ بیٹی نے بیٹے کو نقصان پہنچایا. تو کیا بیٹا بیٹی کو نقصان نہیں پہنچاتا؟ بیٹا بھی بیٹی کو نقصان پہنچاتا ہے. کیسے؟ اگر صرف بیٹی ہوتی کتنا لیتی؟ 3 لاکھ. 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ. اگر بیٹا آ جائے تو پھر بیٹی کتنا لے گی؟ زیادہ سے زیادہ بیٹی 2 لاکھ لے گی. اگر 2 بیٹے آ گئے بیٹی کا اور بھی کم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. تو بیٹے کی موجودگی میں بیٹی کا زیادہ سے زیادہ 1/3 ہو سکتا ہے. تو دیکھیں بیٹا نہ ہوتا تو بیٹی کا نصف ہوتا. بیٹے کے آنے سے بیٹی اسبہ بن گئی، اسبہ بن کر نقصان میں چلی گئی، تو بیٹے نے بھی بیٹی کو نقصان پہنچایا. بیٹا بیٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، بیٹی بیٹے کو نقصان پہنچا رہی ہے. اصل نقصان نہیں پہنچا رہے، بس یہ اللہ کی تقسیم ایسے ہے کہ وہ نقصان پہنچ رہا ہے انہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حجب نقصان یعنی قریبی ترین ورثاء پر بھی ہو سکتا ہے، سب ورثاء پر لاگو ہوتا ہے. اسی طرح حجب وصف پہ ہم نے بات ہی نہیں کی، حجب وصف بھی سب پر لاگو ہوتا ہے، 24 کے 24 ورثاء پر. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ آگے چلیں. اچھا جی، حجب نقصان جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. حجب نقصان کی، اب حجب نقصان کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں، حجب حرمان کی چلیں پھر آئندہ پڑھیں گے. حجب نقصان اصل میں جب عام طور پہ ہم حجب کہتے ہیں نا، حجب سے عام طور پہ یہ ساری تو تمہید ہے، اصل حجب سے مراد حجب حرمان ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، وہ پھر کل پڑھیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. حجب نقصان کو ایک دفعہ ختم کر لیں. حجب نقصان جو کسی شخص کی وجہ سے ہوتا ہے، وصف کی وجہ سے تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا. کسی شخص کی وجہ سے جو حجب نقصان ہوتا ہے جو سب پہ لاگو ہوتا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت ہے انتقال اور ایک صورت ہے ازدحام. پہلی صورت کیا ہے؟ انتقال، اور دوسری ازدحام. انتقال سے کیا مراد ہے اور ازدحام سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ یا انتقال سے مراد انتقال کرنا، مرنا مراد نہیں ہے، منتقل ہونا، یا انتقال سے مراد منتقل ہونا ہے، اور ازدحام سے مراد ازدحام کا مطلب لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے وہ افراتفری، رش ہو جانا. تو یہاں جی جمع ہو جانا یعنی رش ہو جانا کسی جگہ پر. ہم کہتے ہیں راستے میں بڑا ازدحام تھا، راستے میں بڑا رش تھا، تو رش ہو جانا. اور یہاں یہی معنی مراد ہے. تو انتقال کی وجہ سے حجب نقصان ہوتا ہے، یعنی حصہ منتقل ہونے کی وجہ سے، یا ایک حصے میں رش ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. یہ 2 مین صورتیں ہیں حجب نقصان کی. منتقل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیے، منتقل ہونے کی 4 صورتیں ہیں. یہ انتقال سے مراد منتقل ہونا، یعنی بڑا حصہ چھوٹے حصے کی طرف منتقل ہو. اچھا، کل حصے ہم نے کتنے پڑھے وراثت میں؟ 2 حصے ہم نے پڑھے، ایک فرضی حصہ اور ایک عصبی حصہ. اب یہ 2 حصے ہیں. اب بڑے حصے نے چھوٹے حصے کی طرف منتقل ہونا ہے، کتنی صورتیں بنیں گی؟ 4. 2 حصے ہیں، ایک فرضی حصہ ایک عصبی حصہ، تو 4 صورتیں بنیں گی. کیسے؟ بڑا فرضی حصہ چھوٹے فرضی حصے کی طرف منتقل ہو جائے، بڑا عصبی حصہ چھوٹے عصبی حصے کی طرف منتقل ہو جائے، اور 2 مزید صورتیں کیا بنیں گی؟ بڑا فرضی چھوٹے عصبی حصے کی طرف منتقل ہو جائے. تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت ہے بڑا فرضی حصہ چھوٹے فرضی حصے کی طرف منتقل ہو جائے، دوسری صورت ہے بڑا فرضی حصہ چھوٹے عصبی حصے کی طرف منتقل ہو جائے، تیسری صورت ہے بڑا عصبی حصہ چھوٹے فرضی حصے کی طرف منتقل ہو جائے، چوتھی صورت ہے بڑا عصبی حصہ چھوٹے عصبی حصے کی طرف منتقل ہو جائے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مثالوں سے سمجھ آئے گی. مثال لیں پہلے، بڑا فرضی حصہ چھوٹے فرضی حصے کی طرف منتقل ہو جائے، اس کی مثال. سر یہ شوہر اور بیوی بھی ہے. شوہر اور بیوی نہیں، مثال دیں کہ فلاں وارث نہ ہو تو بڑا فرضی حصہ ہے فلاں کا، فلاں وارث آ جائے پھر اس کا فرضی حصہ چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ مثال بنے گی نا. جیسے شوہر کا نصف ہے، اگر اولاد نہ ہو، اولاد ہو تو پھر اس کا ربع ہے. ہاں بالکل ٹھیک. تو اس شوہر کی مثال ہے. اچھا، یہ جو درمیان میں ہم کہتے ہیں نا شخص آ جاتا ہے جو حصہ کم کر دیتا ہے یا محروم کر دیتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درمیان میں ہی آئے، درمیان میں وہ واسطہ بھی بن رہا ہو. نہیں، وہ کسی دوسری جہت سے بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے نا میت عورت ہے، فوت ہوئی ہے، اب عورت کا شوہر ہے اور عورت کا بیٹا ہے. اب بیٹا تو عورت اور شوہر کے درمیان واسطہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں بیٹا اور شوہر کا حصہ کم کر دے گا. کیسے؟ اگر وہ عورت فوت ہوتی اور اس کا شوہر ہوتا، صرف بیٹا نہ ہوتا، تو شوہر کتنا حصہ لیتا؟
نصف لیتا 6 میں سے 3 لاکھ. لیکن اگر میت کا بیٹا آ جائے یا بیٹی آ جائے تو شوہر کا حصہ کتنا ہو جائے گا؟ چوتھائی 1.5 لاکھ ہو گیا. تو شوہر کو 3 لاکھ سے 1.5 لاکھ پر منتقل ہونے پر مجبور ہونا پڑا میت کی اولاد یا اپنی اولاد کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ منتقل ہونے کی وجہ سے حجب نقصان ہو جاتا ہے. تو شوہر کو حجب نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، میں نے ایک مثال دی ہے. ماں پر بھی آ سکتی ہے، ماں کا حصہ 1/3 تھا، 2 بھائی آگے میت کے، یا اولاد آ گئی تو ماں کا حصہ 1/6 ہو گیا. اچھا جی، بڑا فرضی حصہ چھوٹے اصلی حصے کی طرف منتقل ہو جائے، اس کی مثال اس کی مثال سر بہن کی ہے نا. کیسے؟ سر یہ کہ پہلے وہ نصف لے گی، اگر بھائی آ جائے تو اس کا کم ہو جائے گا، وہ اصلی بن جائے گا. بالکل ٹھیک. یہ بہن کی بھی ہے، اللاتی بہن کی بھی ہے، بیٹی کی بھی ہے، پوتی کی بھی ہے، سب کی مثال ہے. کیسے؟ اس کو بند کر دو. یہ کیسے مثال ہے؟ جیسے میں نے بیٹی کی مثال دی تھی آپ کو کہ اگر میت کی بیٹی اکیلی ہے تو نصف لے گی، 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ. اگر ساتھ بیٹا آ گیا تو پہلے بیٹی فرضی حصہ لے رہی تھی نصف، وہ حصہ بڑا تھا. لیکن اگر ساتھ بیٹا آ گیا تو اب بیٹی کا حصہ بیٹے کے ساتھ اصلی ہو گیا، لیکن وہ اصلی حصہ ہو کر چھوٹا ہو گیا. تو اب جو ہے وہ بیٹی کو 2 لاکھ لینا پڑے گا. یہ باقی صورتیں کل حل کریں گے انشاءاللہ، اور پھر کل انشاءاللہ ہم حجب حرمان بھی پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.